الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے لائق، زیبا و سزاوار ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے آخری پیغمبر محمد اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے دنیا والوں کے جانب انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے مبعوث کیا اور جنہوں نے اللہ رب العالمین کی دعوت کو لوگوں تک پہنچایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، آج انشاءاللہ 11ویں پارے کی تفسیر اور اس کا خلاصہ آپ حضرات کے سامنے پیش کیا جائے گا، جس میں سورہ توبہ کی آخری کچھ آیات باقی ہیں، آخری کا حصہ، اور ساتھ ہی ساتھ سورہ یونس مکمل ہوگا اور پھر سورہ ہود کی ابتدائی کچھ آیات آپ حضرات کے سامنے ذکر کی جائیں گی۔ اللہ رب العالمین نے 11ویں پارے کی شروعات میں اس بات کا ذکر کیا کہ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم، جب آپ ان لوگوں کے پاس واپس جائیں گے تو وہ لوگ آپ کے سامنے عذر پیش کریں گے اور بہانے پیش کریں گے۔ آپ ان سے کہو کہ لا تعتذروا، تم لوگ بہانے مت پیش کرو اور عذر کو مت پیش کرو، کیونکہ ہم تم پر ایمان نہیں لاتے، یعنی ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے، تمہاری بات کی ہم تصدیق نہیں کرتے۔ تحقیق کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں تمہارے تعلق سے خبریں دے چکا ہے، اللہ رب العالمین نے تمہارے تعلق سے مکمل خبریں ہمیں پہنچا دی ہیں کہ تمہارا کیا معاملہ ہے۔ اصل میں یہ آیت کریمہ جنگ تبوک میں حاضر نہ ہونے والے منافقین کے تعلق سے اللہ نے ذکر فرمائی کہ منافقین نے جب جنگ تبوک میں حاضری نہیں دی تو ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر جھوٹے بہانے پیش کیے۔ کسی نے کہا کہ میرے گھر میں بیماری تھی، میرے پاس سواری نہیں تھی، میں خود بیمار تھا، وغیرہ وغیرہ، ہر ایک نے اپنے اپنے بہانے پیش کیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ظاہری بنیاد پر، ظاہری بات کی بنیاد پر، ظاہری جواب کی بنیاد پر ان سے کہا کہ تم کو میں تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور تمہارا جو بھی معاملہ ہے اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی منافقت کو اور ان کے جھوٹ کو یہاں پر ظاہر کر دیا کہ وہ لوگ جو ہے تمہارے سامنے جھوٹے بہانے پیش کریں گے، تم ان سے کہہ دو کہ ہم تمہاری بات کو نہیں مانتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہاری چال بازیوں کو اور تمہارے تمام معاملات کو ہمارے پاس بھیج دیا ہے۔ پھر رب العالمین نے آگے فرمایا الاعراب اشد کفرا و نفاقا، کہ جو دیہاتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ لوگ کفر میں اور نفاق میں بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ ان کے پاس کیونکہ دین نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے آگے وضاحت فرمائی، کیونکہ وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو نہیں جانتے، اللہ کے حدود کو وہ لوگ جاننے والے نہیں ہوتے، ان کے پاس علم نہیں ہوتا، اسی وجہ سے ان کے اندر کفر اور نفاق کی جو باتیں ہیں وہ بہت زیادہ پائی جاتی ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جاء اعرابی الی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دیہاتی آدمی آیا اور کہنے لگا تقبلون الصبیان، کہ تم لوگ اپنے بچوں کو بوسہ دیتے ہو؟ فما نقبلہم، ہم تو ایسا نہیں کرتے، ہمارے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہم ان کو بوسہ نہیں دیتے، ان کو چما نہیں لیتے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او املک لک ان نزع اللہ من قلبک الرحمہ، اگر تمہارے دلوں سے اللہ تعالیٰ نے رحم و کرم کو نکال دیا ہے تو میں کیا کروں؟ اگر تم یہ کام نہیں کرتے، اپنے معصوم بچوں کو بوسہ نہیں دیتے، تو اللہ نے تمہارے دلوں سے رحم و کرم کو نکال دیا ہے، اس میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس طرح کا جواب دیا۔ تو اللہ نے یہاں پر فرمایا کہ ان کے دلوں میں، دیہاتی لوگوں کے اور گاؤں والوں کے ذہنوں میں، ان کے دلوں میں جو ہے جہالت زیادہ ہوتی ہے،
کیونکہ وہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو نہیں جانتے، ان کے پاس علم نہیں ہوتا۔ پھر رب العالمین نے آگے فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، کہ اسلام میں پہل کرنے والے، سبقت لے جانے والے، شروع میں اسلام میں داخل ہونے والے لوگ مہاجروں میں سے اور انصار میں سے، اور وہ لوگ جو ان لوگوں کی اتباع کریں گے، بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں، وَأَعَدَّ اللَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنتیں بنائی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہے، خالدین فیہا ابدا، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، یہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں مفسرین نے 3 باتوں کو بیان کیا۔ السابقون الاولون میں 3 قسم کے گروہ موجود ہیں۔ سب سے پہلے مہاجرین، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ دیا، اپنے گھروں کو چھوڑ دیا، اپنی جائیداد کو چھوڑ دیا، بعض صحابہ نے بیوی کو چھوڑ دیا، اولاد کو چھوڑ دیا، سب کچھ چھوڑ کر وہ لوگ اللہ کے راستے میں جہاد کیے اور مدینہ منورہ انہوں نے ہجرت کی۔ یہ پہلی قسم۔ دوسرے قسم کے وہ لوگ ہیں جو انصار جنہیں کہا جاتا ہے، مدینہ میں رہنے والے، جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اور مسلمانوں کی، مہاجرین کی ہر طرح سے مدد کی، ہر معاملے میں ان کے ساتھ رہے، ہر وقت ان کی مدد کرتے رہے۔ اور بعض لوگوں نے یہ کہا ہے کہ ان کے اندر وہ لوگ شامل ہیں جنہوں نے دونوں قبلوں کی طرف رخ کر کے نمازیں ادا کی ہیں، بیت المقدس کی طرف بھی نمازیں انہوں نے ادا کی رخ کر کے، اور بیت اللہ کی طرف بھی رخ کر کے نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کا مطلب غزوہ بدر میں شریک ہونے والے مسلمان ہیں، صحابہ کرام ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ ہجرت سے پہلے جنہوں نے اسلام قبول کیا یہ لوگ اس کے اندر شامل ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ بیت رضوان جو صلح حدیبیہ کے وقت بیعت ہوئی تھی اس کے اندر شامل ہونے والے جو لوگ تھے اس کی طرف اللہ کا اشارہ ہے۔ لیکن راجح اور بہترین بات یہ ہے کہ اس کے اندر وہ تمام مہاجرین شامل ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو ہے ان کا ساتھ دیا، اور اپنے ایمان کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑا، جائیداد کو چھوڑا، مال کو چھوڑا، اولاد کو چھوڑا اور ہجرت کر لی۔ اور اس کے اندر وہ تمام انصار شامل ہیں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر آمنا صدقنا کہا اور ایمان والوں کی مدد کی اور ان کا ساتھ دیا۔ اور تیسرے قسم کے جو لوگ ہیں، اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ، اور تیسرے قسم کے جو لوگ ہیں جو ان دونوں کی اتباع کرنے والے ہیں، یعنی مہاجرین اور انصار کے راستوں پر چلنے والے، ان کی اتباع کرنے والے ہیں۔ اس سلسلے میں بھی بعض علماء کہتے ہیں کہ اس سے مراد تابعی لوگ ہیں۔ تابعی اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو صحابی کے ہاتھ پر ایمان لائے، صحابہ کا زندگی میں انہوں نے ایمان قبول کیا ہو یا صحابہ کے ہاتھ پر انہوں نے ایمان قبول کیا ہو اور ایمان کی حالت میں ہی دنیا سے وہ لوگ گئے ہوں، انہیں تابعی کہا جاتا ہے۔ لیکن صحیح بات یہ ہے کہ قیامت تک آنے والے تمام ایمان والے جو بھی مہاجرین اور انصار کے طریقے پر رہیں گے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، کلہم فی النار الا واحدہ، تمام کے تمام جہنم میں داخل کیے جائیں گے سوائے ایک فرقے کے اور ایک جماعت کے۔ صحابہ نے فرمایا کون سی جماعت ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں، اس طریقے کو اختیار کرنے والے تمام لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی ایسے ایمان والوں کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ پہلے تو فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ بھی اللہ سے راضی ہوئے۔ پھر اللہ نے ان کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے جس میں نہریں بہہ رہی ہیں اور جس میں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے داخل کیے جائیں گے۔ ذالک الفوز العظیم، یہ ان کے لیے بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر رب العالمین نے آگے فرمایا خذ من اموالہم، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان لوگوں سے ان کے مالوں کو لے لیں، صدقتاً زکوٰۃ کے طور پر، تطہرہم وتزکیہم، تاکہ ان کے مالوں کی پاکیزگی بھی ہو جائے اور ان کے دلوں کی بھی پاکیزگی ہو جائے۔ بہا وصلی علیہم، جب ان سے زکوٰۃ وصول کر لو تو ان کے حق میں دعا کرو، رحمت کی دعا کرو۔ ان صلاتک سکن لہم، کیونکہ آپ کی دعا جو ہے ان کے لیے سکون کا ذریعہ ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ یہاں اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ ہم اپنے مالوں میں سے جو زکوٰۃ نکالتے ہیں اس زکوٰۃ کے نکالنے کی وجہ سے مالوں کی حفاظت بھی ہوتی ہے، مالوں کی صفائی بھی ہوتی ہے۔ اللہ نے یہاں پر اسی چیز کا تذکرہ کیا، تطہرہم،
ہم اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ دینے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ مالوں کے اندر پائے جانے والی گندگیاں، مالوں میں پائی جانے والی تمام خرابیاں اور مال کے ذریعے آدمی جو فتنے مبتلا ہوتا ہے اس فتنے سے بھی محفوظ کر دیا جاتا ہے۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، کہ لوگوں اس بات کو جان لو کہ تمہارے لیے تمہارا مال اور تمہاری اولاد آزمائش ہے، فتنہ ہے۔ تو اس فتنے سے بچنے کا ذریعہ ہے اپنے مالوں میں سے زکوٰۃ دیتے رہنا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا اللہ تعالیٰ نے کہ تم ایمان والوں کے مالوں میں سے زکوٰۃ نکال لیا کرو، لے لو، ان کے مالوں کو بھی صاف کرو، ان کے دلوں کو بھی پاک و صاف کرو، اور جو لوگ زکوٰۃ کا مال دیں، جو اللہ کے راستے میں خیرات کریں، ان کے حق میں تم دعائیں کرتے رہو، کیونکہ آپ کی دعائیں ایمان والوں کے سکون کا ذریعہ ہے، ان کے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے مسجد ضرار کا تذکرہ کیا، وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا، کہ ان لوگوں نے جنہوں نے مسجد بنائی نقصان پہنچانے کے لیے، وَكُفْرًا، اور انکار کرنے کے لیے، وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کے درمیان میں فتنہ اور فساد ڈالنے کے لیے، وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ مِنْ قَبْلُ، اور جن لوگوں کے دلوں میں اللہ اور اس کے رسول کی دشمنی ہے ان کو پناہ دینے کے لیے۔ اصل میں بات یہ ہوئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جنگ تبوک کے لیے روانہ ہو رہے ہیں، آپ بالکل تیار ہیں غزوے میں نکلنے کے لیے۔ ایسے موقع پر منافقین کی جماعت آتی ہے اور وہ کہا کے کہتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اپنے علاقے میں، اور یہ مسجد کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں، مدینہ منورہ میں مسجد قباء جس کا اللہ نے آگے تذکرہ کیا ہے، مسجد قباء کے پاس ہی اس کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں جس کا اللہ نے یہاں پر تذکرہ کیا ہے۔ تو منافقین کی جماعت نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے محلے میں بوڑھے لوگ ہیں، معصوم چھوٹے بچے ہیں، عورتیں ہیں، ایسے بیمار لوگ ہیں، ان کے لیے ہم نے یہ انتظام کیا ہے کہ وہاں پر ایک ہم نے چھوٹی سی مسجد بنائی ہے، اور ہماری خواہش یہ ہے کہ آپ وہاں پر آئیں، اس مسجد میں آپ نماز پڑھیں تاکہ وہ ہمارے لیے برکت کا ذریعہ ہو۔ آپ علیہ السلام نے وعدہ کیا اور کہا ابھی تو میں جنگ کے لیے تیار ہوں، جب غزوے سے واپس آؤں گا تو آنے کے بعد تمہاری مسجد میں آنے کے بعد نماز پڑھاؤں گا۔ آپ علیہ السلام جب جنگ تبوک میں روانہ ہو گئے، وہاں سے واپسی کے بعد جب آپ آنے کا ارادہ کیا آپ نے، اور جب مسجد کے قریب آپ پہنچے یا مدینہ کے قریب آپ پہنچے، اللہ رب العالمین نے وحی کے ذریعے اطلاع فرما دی اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے مسجد بنائی ہے اور جن کے پاس آپ نے آنے کا وعدہ کیا ہے، اصل میں اس مسجد کا مقصد کیا ہے بنانے کا؟ تاکہ اس مسجد کے ذریعے کفر کو پھیلایا جائے، پہلا مقصد۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ ایمان والوں کے آپس میں تفرقہ ڈالا جائے، ایمان والوں کو آپس میں لڑایا جائے، فتنہ و فساد اس میں قائم کیا جائے۔ اس کا تیسرا مقصد کیا ہے؟ جو لوگ بھی بے ایمان ہیں، جن کے دلوں میں اللہ اور اس رسول کی دشمنی ہے، ان کو وہاں پر پناہ دی جائے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تقم فی ابدا، آپ کبھی بھی اس مسجد میں داخل نہیں ہونا، آپ وہاں پہ ہرگز نہیں جانا، اللہ نے صاف منع کر دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی مدینہ منورہ آئے، آپ علیہ السلام نے اس مسجد کو گرانے کا حکم دے دیا، اس مسجد کو گرا دیا گیا۔ آج تک بھی اس کے کھنڈرات جو ہے موجود ہیں، اگر کوئی وہاں پر جاتے ہیں تو اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد کو گرانے کا حکم دیا۔ اسی آیت کو استدلال کرتے ہوئے علماء کرام نے کہا کہ ایسی مساجد جہاں اس مقصد کے لیے ان کو تعمیر کیا گیا ہو، جس مسجد سے مسلمانوں میں انتشار پھیلتا ہو، فتنہ اور فساد کا ذریعہ ہو، ایسی مسجدوں کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو گرایا جا سکتا ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا قانون ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ساتھ ہی مسجد قباء والوں کا تذکرہ کیا۔ مسجد قباء یہ اسلام کی سب سے پہلی مسجد ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کیا آپ نے، تو ہجرت کے بعد جب آپ سب سے پہلے جس مقام پر پہنچے وہ مقام قباء تھا، اس مقام کا نام قباء ہے، جہاں آج تک بھی وہ مسجد موجود ہے اور وہاں پر رہنے والے لوگ بھی وہاں پر آج بھی موجود ہیں۔ تو اس مسجد کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر کروایا اور اللہ تعالیٰ اس کی تعریف فرمائی اور کہا کہ آپ ایسی مسجد میں داخل نہ ہو جو مسجد نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہو، بلکہ آپ ایسی مسجد میں جائیں اسس علی التقوی من اول یوم، کہ جس کی بنیاد ہی تقوی پہ رکھی گئی ہے۔
مسجد قباء کی جو بنیاد ہے وہ تقوی کی بنیاد پہ رکھی گئی ہے، لہذا آپ وہاں پر کھڑے ہوں اور وہاں کے لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی اور کہا کہ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، وہاں پر پائے جانے والے جو لوگ ہیں وہ پاکیزگی میں اتنے زیادہ بہترین ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی پاکیزگی کو پسند کرتا ہے اور اللہ رب العالمین جو ہے پاک صاف رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مسجد قباء کی فضیلت یہ ہے کہ جو آدمی اپنے گھر سے وضو کر کے جائے وہاں پر جا کے 2 رکعت نماز ادا کرے، اللہ تعالیٰ اس کو 1 عمرے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ آپ دن اور رات میں کتنے بار بھی جانا چاہیں جا سکتے ہیں۔ مسجد نبوی سے مسجد قباء کا راستہ صرف 3 کلومیٹر کا ہے، چاہے آپ پیدل جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ روزانہ یا کبھی کبھی فجر کے بعد جو ہے آپ مسجد قباء جایا کرتے تھے مسجد نبوی سے، کبھی آپ پیدل جاتے، کبھی آپ سواری پر جاتے، وہاں جا کے 2 رکعت نماز آپ ادا کیا کرتے تھے۔ تو وہاں پر 2 رکعت نماز جو بھی ادا کرے گا اس کی شرط یہ ہے کہ اپنے گھر سے وضو کر کے جائے، جانے کے بعد وہاں پر 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 1 عمرے کا مکمل ثواب عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے سوال کیا، جب اللہ نے ان کی پاکیزگی کی تعریف کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء والوں سے سوال کیا کہ آخر تمہارے اندر ایسی کیا پاکیزگی ہے کہ جس کی تمہاری اللہ نے یہاں پر تعریف بیان فرمائی؟ تو انہوں نے جواب میں کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم جب بھی طہارت لیتے ہیں، یعنی پیشاب کرنے کے بعد جب بھی طہارت لیتے ہیں تو ہم ڈھیلوں کو بھی استعمال کرتے ہیں اور پانی کو بھی استعمال کرتے ہیں، یعنی پانی کے ساتھ ساتھ ڈھیلوں کا بھی استعمال ہم کرتے ہیں، مٹی کے ڈھیلوں کا بھی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہماری تعریف بیان فرمائی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں پر مسجد قباء کا تذکرہ فرمایا۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، کہ نبی کے لیے اور ایمان والوں کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ مشرکین کے حق میں استغفار کی دعا کریں۔ جو لوگ مشرک ہیں ان کے حق میں استغفار کی دعا کرنے کی اجازت نہیں دی گئی ہے، نہ ہی اللہ کے نبی کو دی گئی اور نہ ہی ایمان والوں کو اس بات کی اجازت دی گئی۔ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ، اگرچہ کہ وہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، تمہاری ماں کیوں نہ ہو، تمہارے باپ کیوں نہ ہو، تمہارے چچا کیوں نہ ہو، تمہارے سگے بھائی کیوں نہ ہو، اگر وہ لوگ مشرک تھے تو ان کے حق میں استغفار کی دعا آپ ہرگز نہیں کر سکتے۔ اس سلسلے میں جو حدیث آتی ہیں، صحیح بخاری کے اندر روایات آتی ہے کہ جب ابو طالب کے انتقال کا وقت آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو سب سے زیادہ آپ کو چاہنے والے، اسلام کے بڑی حمایت انہوں نے کی، اسلام کی بڑی مدد انہوں نے کی شروعاتی دور میں، ایسے چچا کے انتقال کا جب وقت آیا، لما حضرت الوفات دخل علیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کے پاس حاضر ہوئے۔ اس وقت ان کے پاس ابو جہل موجود تھا، عبداللہ بن ابی امیہ، تمام کے تمام قریش کے جو بڑے بڑے سردار ہیں وہاں پر موجود تھے ابو طالب کے پاس، کیونکہ ابو طالب جو ہے مکہ کی بڑی ہستیوں میں سے ایک ہستی تھی، تمام لوگ ان کا احترام کیا کرتے تھے۔ جب ان کی موت کا وقت آیا تو تمام لوگ وہاں پر موجود تھے، ایسے ہی عالم میں اللہ کے نبی بھی وہاں پر پہنچے اور اللہ نے کے نبی علیہ السلام نے اپنے چچا سے کہا کہ اے میرے چچا، آپ جو ہے زبان سے صرف لا الہ الا اللہ کہہ دو، اتنا آپ کہہ دو گے تو میرے لیے ایک دلیل قائم ہو جائے گی، میں اللہ کے دربار میں دلیل پیش کروں گا کہ چچا نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ لیکن ساتھ میں جو ابو جہل تھا بیٹھا ہوا، عبداللہ بن امیہ تھا اور دوسرے جو سردار تھے مکہ کے، وہ لوگ ابو طالب کو آگ دلانے لگے اور کہنے لگے کہ اے ابو طالب، کیا تم اپنے باپ کے دین کو چھوڑ کر مرنا چاہتے ہو؟ تمہارے باپ عبد المطلب کا جو دین تھا اس دین کو چھوڑ کر تم دنیا سے جانا چاہتے ہو؟ یہ تو بڑی شرم کی بات ہے، اور عرب کے لوگوں کے درمیان میں شرم اور حیا یہ بہت زیادہ بڑی چیز تھی، ان کے لیے جنت جہنم یہ سب بات کی بات ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ ان کا یہ تھا کہ وہ لوگ شرم کے لیے، آر کے لیے اپنی امیج خراب نہ ہو اس کا بڑا خیال رکھا کرتے تھے۔ تو ابو طالب کے جو آخری کلمات تھے وہ یہ کیا تھے؟ انہوں نے کہا کہ علی ملت عبد المطلب، میں اپنے باپ عبد المطلب کے دین پر ہی قائم ہوں، یہ کہتے ہوئے ان کا انتقال ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کو بڑی تکلیف ہوئی، بہت زیادہ تکلیف اللہ کے نبی کو اپنے چچا کے انتقال پر ہوئی، آپ بہت زیادہ غمزدہ ہوئے، رنجیدہ ہوئے اور آپ نے قسم کھائی اور کہا لا استغفرن لک ما لم انہ عنہ، جب تک اللہ تعالیٰ مجھے اپنے چچا کے تعلق سے استغفار کرنے سے منع نہیں کرے گا تب تک میں اپنے چچا کے تعلق سے استغفار کرتا رہوں گا، استغفار کی دعا ان کے حق میں کرتا رہوں گا۔ فنزلت،
اللہ رب العالمین نے آیت کریمہ نازل فرما دیا اور کہا ما کان للنبی والذین آمنوا، کہ کسی بھی نبی کے لیے اور ایمان والے کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ اپنے لوگوں کے لیے، چاہے وہ قریب رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اگر مشرک تھے تو ان کے لیے استغفار کی دعا آپ نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے اسی طرح ایک جگہ فرمایا سورہ قصص کے اندر انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے، جسے اللہ چاہے ہدایت دے سکتا ہے۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ اللہ کے رسول کے ہاتھ میں بھی ہدایت نہیں تھی، ہدایت صرف اور صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جسے دینا چاہے گا دے گا اور جسے نہیں دینا چاہے گا نہیں دے گا۔ اور حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول نے شاہ فرمایا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ ہلکا عذاب میرے چچا کو دیا جائے گا، سب سے ہلکا عذاب۔ ہلکا عذاب کیا ہے؟ ان کے پاؤں میں جو ہے آگ کے جوتیاں پہنائی جائیں گی جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھولتا رہے گا، یہ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کے تعلق سے یہ بات بیان فرمائی۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان 3 لوگوں کا واقعہ بیان کیا جو غزوہ تبوک میں پیچھے رہ گئے تھے۔ جیسا کہ میں نے کل بیان کیا تھا کہ آج کے درس میں غزوہ تبوک کا تفصیلی واقعہ ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، ان کے بیٹے عبداللہ جو کعب بن مالک کے بیٹے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب میرے باپ بوڑھے ہو گئے تو وہ نابینا ہو گئے، ان کو نظر نہیں آنے لگا، لہذا میرا ہی کام تھا ان کو مسجد کا لے کر جانا، نماز پڑھانا، گھر کو لے کر آنا۔ لہذا ایک مرتبہ میں مسجد لے کر جا رہا تھا، میں نے اپنے والد سے پوچھا کہ اے بجان آپ مجھے جو ہے تبوک کا واقعہ سنائیں، غزوہ تبوک میں کیا معاملہ پیش آیا تھا آپ مجھے سنائیں۔ انہوں نے بیان کرنا شروع کیا اور کہا کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی بھی غزوے میں جو ہے غیر حاضر نہیں رہا، جتنے غزوات ہوئے، جتنے جنگیں اللہ کے رسول نے لڑی ہیں، ان تمام غزوے میں اللہ کے نبی کے ساتھ رہا سوائے جنگ بدر کے۔ لیکن جنگ بدر جو موقع ہوا، جو جنگ ہوئی، وہ اچانک ہوئی، یعنی پہلے سے اعلان نہیں تھا، پہلے سے پلان نہیں تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مشرکین کے قافلے کو پکڑنے کے لیے گئے تھے۔ مشرکین کا جو قافلہ مدینہ سے کے قریب سے ہو کر گزر رہا تھا، جس کے اندر سامان تھا، اناج تھا، سب کچھ تھا، اس سے لینے کے لیے اور ان کو پکڑنے کے لیے آپ علیہ السلام نکلے تھے۔ اچانک وہیں پر وہ جنگ پیش آ گئی، لہذا اس جنگ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آنے کے بعد کسی کی بھی گرفت نہیں کی۔ لیکن یہ جو موقع ہوا، جنگ تبوک کا جو موقع ہوا، یہ ایسا موقع تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے تیاری ایمان والوں کو کروائی، صحابہ کرام کو پہلے سے تیار کروایا، اعلان کیا گیا کہ فلاں دن جنگ کے لیے نکلنا ہے، لہذا پورے ساز و سامان کے ساتھ، کیونکہ ایک تو مدینہ سے تبوک کا راستہ بہت دور کا تھا اس زمانے کے حساب سے، آج بھی وہ راستہ دور ہی ہے۔ اگر کوئی مدینہ سے تبوک جانا چاہے تو تقریباً 8 یا 9 گھنٹے کا راستہ ہے، وہاں کی تیز رفتار سواری کا معاملہ یہ ہے۔ اور اس زمانے میں تو یہ راستہ کافی لمبا تھا، تو ایک تو کافی لمبا راستہ ہے، دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ سخت گرما کا موسم تھا، خطرناک گرمی کا موسم تھا، اور تیسرا جو مسئلہ درپیش تھا صحابہ کرام کو کہ ان کے کھیتوں میں اناج بالکل تیار تھا، کھجور کی فصل بالکل تیار آ کر ٹھہری ہوئی تھی، اب اس کو کاٹنا ہی باقی تھا، اگر نہیں کاٹیں گے فصل خراب ہو جائے گی۔ عین ایسے عالم میں ایک تو جنگ کا مسئلہ دور کا ہے، دوسرا گرما کا موسم ہے، تیسرا صحابہ کرام کے کھیتوں میں اناج آ چکا ہے، اسے کاٹنے کی تیاری کر رہے ہیں، اچانک جنگ کا اعلان ہوا۔ اور میں نے کل بھی یہ بات بیان کی تھی کہ صحابہ کرام کے اندر جو ہے 4 جماعتیں ہو گئی اس جنگ کے اندر داخل ہونے کے جانے کے تعلق سے۔ بعض صحابہ ایسے رہے جنہوں نے اللہ کے نبی کا اعلان سنا اور فوری تیار ہو گئے، بعض صحابہ، اس میں سے بعض صحابہ ایسے تھے دوسری قسم کے جنہوں نے شروع میں تعامل کیا، ارے ایسے عالم میں کہاں جنگ پر جائیں گے، کیا کریں گے، لیکن بعد میں انہوں نے اللہ کے نبی کی بات کو مانا اور تیاری کرنے لگے۔ اس کے بعد تیسری جو جماعت تھی ایمان والوں کی، وہ ایسی تھی جو یا تو بوڑھے تھے یا تو بیمار تھے یا ان کے پاس سواریاں نہیں تھے وہاں تک پہنچنے کے لیے، یہ بھی جو ہے علیحدہ تھی۔ اس کے بعد چوتھی جماعت جو تھی وہ ایسی جماعت تھی جنہوں نے صرف کاہلی کی بنیاد پر جنگ میں حاضری نہیں دی، اور یہ 3 صحابہ کا معاملہ بھی ایسا ہی رہا۔ وہ 3 صحابہ کون ہیں؟ حضرت کعب بن مالک، مرارہ بن ربیع اور ہلال بن امیہ۔ ہلال بن امیہ کا جو کھجور کا باغ ہے آج بھی وہ مدینے میں موجود ہے،
مسجد قباء کے بالکل رائٹ سائڈ میں ہی وہ باغ موجود ہے جس باغ کی وجہ سے وہ جنگ تبوک میں حاضری نہیں دے سکے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا 3 لوگوں کا معاملہ ایسا تھا جو اللہ تعالیٰ نے پیچھے چھوڑ دیا، ملتوی کر دیا، یعنی ان کے فیصلے کو اللہ تعالیٰ نے مؤخر کر دیا، ملتوی کر دیا۔ حتی اذا ضاقت علیہم الارض، یہاں تک کہ زمین کشادہ ہے لیکن پھر بھی ان لوگوں کے لیے وہ زمین تنگ کر دی گئی، انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے بڑا تنگین محسوس کیا اور ان کی جان ان پر بڑی وزندار لگنے لگی، یعنی وہ خود ایسا سمجھنے لگے کہ ہمارا جی کے اب فائدہ کیا ہے، ایسا ان کا عالم ہو، اور انہوں نے سمجھا وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ، انہوں نے خیال کر لیا کہ اب اللہ کے علاوہ ہمیں کوئی پناہ نہیں دے سکتا، إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا، پھر ان کو توبہ کی توفیق دی گئی تاکہ وہ توبہ کریں۔ إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ تو کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں غزوہ تبوک میں پیچھے رہا کیونکہ میرے پاس اس زمانے میں اتنا زیادہ میں فراخی میرے پاس تھی، میرے پاس مال کا جو ہے مال کی کوئی کمی نہیں تھی، میرے پاس سواریاں ایک نہیں بلکہ 2 سواریاں میرے پاس موجود ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام جنگ کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں، اور میں سوچ رہا ہوں، میرے دل میں یہ خیال ہے کہ میں جاؤں گا جنگ پر، لیکن ابھی جلدی کیا ہے، میرے پاس تیز رفتار سواری ہے، ابھی صحابہ کرام کو نکلنے تو دو۔ ایسا کرتے کرتے وہ دن بھی آ گیا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ مدینے سے روانہ بھی ہو گئے۔ ابھی بھی میں سوچنے میں ہوں، ابھی تو قریب ہی ہوں گے، 1 دن کے بعد جا کے مل لوں گا، میرے پاس تیز رفتار سواری ہے، 2 دن کے بعد جا کے مل لوں گا، 3 دن کے بعد جا کے مل لوں گا۔ ایسا کرتے 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 اللہ کے رسول غزوہ تبوک پر پہنچ بھی گئے، آپ نے وہاں پر جہاد بھی کیا، لڑائی بھی ہو گئی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے واپس آنے بھی لگے۔ جیسے ہی مجھے خبر ملی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اب تبوک سے واپس آ رہے ہیں، لہذا اب میرے دل میں عجیب عجیب باتیں آنے لگی، میں بہانے تلاش کرنے لگا کہ میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جا کر کون سا بہانہ پیش کروں تاکہ مجھے چھٹکارا ملے اور آپ کی ناراضگی سے میں بچ جاؤں۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک سے واپس آئے، اور آپ کا معمول یہ تھا کہ جب بھی آپ سفر سے واپس آتے پہلے مسجد میں آتے، 2 رکعت نماز پڑھتے، اس کے بعد صحابہ کے ساتھ بیٹھتے اور جو کچھ بھی معاملات ہوتے، بات چیت ہوتی، وہ کیا کرتے تھے۔ آپ نے اس دن ویسا ہی کیا، آپ مسجد میں آئے، 2 رکعت نماز پڑھی اور صحابہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اب جتنے لوگ جنگ میں حاضر نہیں ہوئے تھے ان کی زیادہ تعداد جو ہے منافقین کی تھی۔ اب وہ ایک ایک کر کے آتے گئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آنے کے بعد جو ہے اپنے اپنے بہانے پیش کرتے گئے۔ جیسا کہ میں نے ابھی بیان کیا، 11 پارے کی پہلی آیت اللہ نے بیان کیا کہ وہ لوگ تمہارے سامنے آ کر جو ہے بہانے پیش کریں گے، تو وہ لوگ بہانے پیش کرنے لگے، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میں تمہارے حق میں استغفار کی دعا کرتا ہوں اور تمہارے معاملے کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ اور یہ جو منافقین کی تعداد تھی وہ 80 لوگ تھے، 80 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آ کر جھوٹے جھوٹے بہانے پیش کیے اور وہ اللہ کے نبی کی جو ہے ناراضگی سے بچ گئے، ان کو اللہ کے نبی نے جانے کی اجازت دی۔ اس کے بعد حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آیا، جیسے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آیا اور جنگ کے موقع پر بھی انہوں نے یہ بات بیان کی کہ جنگ کے اندر لوگوں کی تعداد بھی زیادہ تھی، میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ اتنے بڑے مجمع میں، اتنے بڑے لوگوں میں کہاں اللہ کے نبی مجھے یاد کریں گے، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے جنگ کے میدان میں بھی یاد کیا۔ صحابہ سے پوچھا کہ کعب کا کیا ہوا، کعب کیوں نہیں آئے؟ ایک صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ، کعب کے دل میں گھمنڈ آ گیا ہے، اس کے پاس مال ہے، دولت ہے، وہ تکبر میں آ گیا ہے۔ دوسرے صحابے نے ان کی بات کو کاٹا اور کہا کہ اللہ کے نبی ہم کعب کے بارے میں اچھا گمان رکھتے ہیں، شاید کوئی مجبوری ہوگی۔ اللہ کے نبی نے وہاں پر کوئی جواب نہیں دیا اور آپ خاموش رہے۔ جب کعب اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے، سلام کیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے پر غصے کے آثار نمایاں کیے اور ان کے سلام کا جواب دیا، یعنی چہرے سے غصہ سمجھ میں آ رہا تھا، سلام کا جواب تو دیا، مسکرایا بھی، لیکن اس مسکراہٹ میں آپ کی ناراضگی بالکل واضح ہو رہی تھی۔ حضرت کعب فرماتے ہیں اس کے بعد مجھ سے سوال کیا کہ اے کعب کیا ماجرا تھا، جنگ میں حاضر نہیں ہونے کی وجہ کیا تھی؟ انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں آج کسی دنیا دار آدمی کے سامنے بیٹھتا تو میں ضرور جھوٹا بہانہ بیان کرتا، لیکن میں اس بات کو جانتا ہوں اگر میں نے آپ کے سامنے جھوٹ بولا تو اللہ تعالیٰ آسمان سے میرے تعلق سے آپ کو خبر کر دے گا، لہذا میں نے سچ بات بیان کر دی کہ میں نے صرف سستی اور کاہلی کی وجہ سے جو ہے جنگ میں حاضری نہیں دی، میرے جسم میں سستی آ گئی، میں آج کل کرتے کرتے جو ہے جنگ میں حاضر نہیں ہو سکا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے تم چلے جاؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے معاملے میں یا تمہارے تعلق سے جو فیصلہ کرے گا اس کے بعد تمہارے سے بات کی جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کی محفل سے جب وہ باہر نکلنے لگے تو صحابہ کرام میں سے بہت سارے صحابہ ان کے اطراف میں آئے، جس میں خاندان کے لوگ بھی تھے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ارے تم عجیب آدمی ہو، بیوقوف آدمی ہو۔ دوسرے تمام کے تمام لوگ جھوٹے بہانے کر کے چلے گئے۔ اللہ کے نبی نے ان کے حق میں دعا بھی کر لی، اگر تم جھوٹ بھی بول دیتے تو اللہ کے نبی کی دعا سے تمہارا وہ جھوٹ معاف کر دیا جاتا، کیوں تم نے سچ بات بیان کر دی اور اللہ کے نبی کی ناراضگی تم نے مول لی؟ بہرحال میرے دل میں اتنا انہوں نے مجھے برا بھلا کہا میرے لوگوں نے کہ دل میں یہ خیال آیا کہ میں دوبارہ اللہ کے نبی کے بارگاہ میں آؤں اور جھوٹا بہانہ بیان کر دوں، لیکن میں خاموش رہا، اپنے گھر کو چلا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد جو ہے میرا سوشل بائیکاٹ کر دیا۔ مدینے کے اندر کوئی آدمی مجھ سے بات کرنے والا نہیں تھا، میں سلام کرتا مجھ سے کوئی سلام کا جواب نہیں لیتا، نہ میں مجھ سے کوئی بات کرتا، نہ میں کس کے پاس جا سکتا، نہ اللہ کے نبی مجھ سے بات کیا کرتے تھے۔ ایسا معاملہ میرے ساتھ کیا گیا، تمام کے تمام صحابہ کرام مجھ سے منہ پھیر لیے۔ میں نے ایک صحابی سے سوال کیا کہ ایسا بولنے والا صرف میں اکیلا ہوں یا میرے ساتھ کوئی بھی اور لوگ ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ تمہارے ساتھ دو اور تمہارے ساتھی ہیں، مرارہ بن ربی اور ہلال بن امیہ، یہ تینوں کا معاملہ ایسا ہی ہے۔ تینوں نے بھی یہی بات اللہ کے نبی سے بیان فرمائی تھی، لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تین لوگوں کا جو ہے اس طرح سے سوشل بائیکاٹ کیا کہ کوئی آدمی ان سے بات کرنے والا نہیں تھا۔ حضرت کعب فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ تقریباً 40 دن یا 30 دن کے بعد اپنے چچیرے بھائی کے گھر پہ گیا، اس کے باغیچہ میں گیا تو دیکھا کہ دروازہ بند ہے۔ میں دیوار کود کے اس کے باغ میں داخل ہوا اور اس کو سلام کیا، اس نے میرے سلام کا جواب تک نہیں دیا، جانا کہ وہ مجھ کو بہت زیادہ چاہنے والا تھا۔ اس نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، میں نے 3 بار پوچھا، 2 بار پوچھا، کوئی جواب نہیں آیا۔ اس کے بعد میں نے اس سے کہا کہ اے میرے بھائی، تم تو جانتے ہو کہ میں کس طرح اللہ اس رسول سے محبت کرتا ہوں، کیا میں ایسا کام کر سکتا ہوں؟ غفلت ہو گئی، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ انہوں نے کہا اتنی بات کہی اور کہا اللہ کے تعلق سے، اللہ کی جانب سے جو تمہارے معاملے میں فیصلہ آئے گا اس کے بعد دیکھا جائے گا۔ وہاں سے میں دوبارہ دیوار کھول کے اپنے گھر پر آ گیا۔ جب 40 دن ہو گئے، 40 دن کے بعد اللہ کے نبی کا اعلان آیا کہ اب ان لوگوں کی بیویاں بھی ان سے الگ کر دی جائیں، یعنی بیویوں سے بھی بات چیت نہیں، بیویاں بھی الگ کر دی جائیں، بستر بھی الگ کر دیے جائیں، نہ ان سے ملاقات کرنا نہ ان سے ملنا۔ یہ اعلان کے بعد جو ہے میں نے اپنی بیوی کو میں کے روانہ کر دیا، جاؤ اللہ کے نبی کا جب حکم آئے گا یا اللہ کی طرف سے جو فیصلہ آئے گا اس کے بعد تم کو بلایا جائے گا۔ لیکن یہ دو ساتھی جو مرارہ بن ربی، ہلال بن امیہ تھے، یہ بوڑھے لوگ تھے۔ ان کی بیویوں نے اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اجازت مانگی اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو شوہر ہیں وہ کمزور ہیں، ضعیف ہیں، بیمار ہیں، ان کی صرف خدمت کی حد تک ہم رہنا چاہیں تو کیا رہ سکتے ہیں؟ اللہ کے نبی اجازت دی اور کہا ان سے بات نہ کیا جائے، ان سے صحبت نہ کی جائے، بس ان کی خدمت کرو، کھانا کھلاؤ، پانی پلاؤ، اتنا ہی کافی ہے۔ اس کے بعد 40 دن کے درمیان میں کئی مرتبہ مدینے کے بازار میں جاتا، لوگوں کو سلام کرتا، بات کرنے کی کوشش کرتا، کوئی مجھے نہ سلام کا جواب دیتا نہ مجھ سے بات کرتا۔ ایسے ہی عالم میں غسان کے بادشاہ کا میرے پاس خط آیا۔ غسان ایک علاقہ تھا، ایک کنٹری ہے، وہاں کے بادشاہ کا ایک خاصد میرے پاس خط لے کر آیا اور کہنے لگا کہ اے کعب بن مالک، میرے پاس آنے سے پہلے لوگوں سے پوچھا کہ یہاں پر جو ہے کعب بن مالک کون ہے؟ لوگوں نے اشارہ کیا میری طرف، وہ میرے پاس آیا اور مجھے بادشاہ کا خط جو ہے میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس میں لکھا ہوا تھا اے کعب بن مالک، ہمیں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ تمہارا آقا تم سے ناراض ہے، لہذا تم مدینہ کو چھوڑ دو، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہیں فلاں 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 چیزیں دیں گے۔ دنیاوی لالچ ان کو دی گئی اس خط کے اندر۔ جیسے ہی انہوں نے خط پڑھا، اس خط کو لیا اور چولہے میں داخل کر دیا، چولہے میں ڈال دیا اور اللہ سے جو ہے استغفار کرنے لگے۔ یہ تینوں کا معاملہ ایسا تھا کہ 50 دن تک مسلسل یہ لوگ جو ہے استغفار کرتے رہے، توبہ کرتے رہے۔ تو 50ویں دن جب 50 دن مکمل ہو گئے، 50ویں دن نماز فجر کے بعد حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں کہ میں نماز فجر پڑھنے کے بعد گھر پر داخل ہوا، مسجد میں آیا، نماز پڑھی اور واپس جب گھر میں داخل ہوا تو اعلان کرنے والے ایک آدمی نے زور سے اعلان کیا۔ ایک سلعہ نام کی پہاڑی مدینے میں ہے، وہاں پر کھڑے ہو کر اس نے اعلان کیا اے کعب بن مالک، اے مرارہ بن ربی، اے ہلال بن امیہ، تینوں کے لیے مبارکبادی ہو، اللہ نے تمہاری برات کا اعلان کر دیا ہے، تم کو اللہ نے معاف کر دیا ہے۔
جیسے ہی میں نے خبر سنی میں اپنے گھر میں موجود تھا، یہاں تک کہ میرے پاس بعض صحابہ کوئی سواری پہ آ رہا ہے، کوئی بھاگتے ہوئے آ رہا ہے خوشخبری دینے کے لیے، سب سے پہلے میرے گھر میں جو صحابی آئے ان کو میں اپنا لباس اتار کے دے دیا۔ میرے پاس 2 ہی کپڑے تھے، ان کو اتار کے دے دیا خوشی میں، اور اپنے دوسرے صحابی سے، دوسرے ساتھی سے لباس اتار لیا اور وہ پہن کر مسجد میں آیا، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آیا، آپ کو سلام کیا تو آپ نے مسکرا کے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ اے کعب خوشخبری ہو، مبارک ہو، آج کا جو دن تمہارے لیے ہے آج سے پہلے کبھی ایسا دن تم پر نہیں آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی ہے اور تمہارے ساتھیوں کی بھی توبہ اللہ نے قبول فرما لی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر جو ہے ان لوگوں کے واقعات کو بیان کیا کہ ان 3 لوگوں نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کی، استغفار کیا تو اللہ نے توبہ ان کی قبول کر لی، اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ان کے واقعات کو نصیحت اللہ نے بنا کر پیش کر دیا ہے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ توبہ کی آخری آیت میں کہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ آپ کی بات کو نہیں مانیں، آپ کی بات ماننے سے اعراض کریں، آپ کی بات کا انکار کریں تو آپ کہہ دو، فقل آپ کیا کہو، حسبی اللہ میرے لیے اللہ کافی ہے، لا الہ الا ہوا جس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، علیہ توکلت میں اسی پر بھروسہ کرتا ہوں، وہو رب العرش العظیم وہ بہت بڑے عرش کا مالک ہے اور رب ہے۔ اور اس دعا کے بارے میں حدیث میں آتا ہے من قال اذا اصبح واذا امسى جو آدمی صبح اور شام اس کلمے کو پڑھے حسبی اللہ لا الہ الا ہوا علیہ توکلت وهو رب العرش العظیم کفاہ اللہ ما اہمہ، اللہ رب العالمین جو ہے اس کی تمام پریشانیوں کو، تکالیف کو دور کر دیتا ہے۔ 7 مرتبہ جو صبح میں 7 مرتبہ اس کلمے کو پڑھے اور جو شام میں 7 مرتبہ اس کلمے کو پڑھے، اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے تمام تکالیف کو، ان کے غموں کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتا ہے۔ اس کے بعد سورہ یونس آتا ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وہ ذات جس نے سورج کو منور بنایا، جس نے سورج کے اندر روشنی پیدا فرمائی، وَالْقَمَرَ نُورًا اور چاند کو اس نے نورانی بنایا، وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ اور اللہ تعالیٰ نے چاند کی منزلیں مقرر فرمائی ہیں، اور چاند کی ٹوٹل 28 منزلیں ہیں۔ روزانہ جو چاند نظر آتا ہے وہ ایک ہی مقام پہ نظر نہیں آتا، بلکہ 18 اس کی منزل، 28 اس کی منزلیں ہیں، ہر دن وہ الگ الگ مقام پہ ہوتا ہے چاند۔ اللہ نے اسی طرح اس کی تعلق سے فرمایا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ ہم نے اس کی منازل مقرر فرمائے، اس کے درجات مقرر فرمائے۔ پہلے دن دوسرے دن چاند یا تو نظر نہیں آتا یا آتا بھی ہے تو چھوٹا نظر آتا ہے، وہ اس کی پہلی منزل، دوسرے دن تھوڑا بڑا ہوتا ہے، تیسرے دن تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ 14ویں کا چاند نظر آتا ہے۔ اس کے بعد پھر 14ویں کے چاند کے بعد وہ پھر سے جو ہے دن ہونا شروع ہو جاتا ہے، آدھا ہوتے 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 آخر کے جو 2 دن ہوتے ہیں یا 1 دن ہوتا ہے چاند نظروں سے غائب ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے چاند کی منزلیں مقرر فرمائی، اس کی وجہ کیا ہے، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ تاکہ چاند کی منزلوں سے تم گنتی کا اور حساب کا معلوم کر سکو، یعنی مہینوں کی گنتی، سالوں کی گنتی، اوقات، یہ ٹائم اس وقت جو یہ ٹائم ہو رہا ہے، یہ اس وقت فلاں ٹائم ہو رہا ہے، یہ وقت بھی اس سے معلوم ہوتا ہے، مہینے معلوم ہوتے ہیں، سال کا حساب بھی معلوم ہوتا ہے۔ اس حساب و کتاب کے لیے اور سالوں کی گنتی کے لیے اللہ تعالیٰ نے چاند کی منزلیں مقرر فرمائی ہیں۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے ذکر فرمایا کہ جنت میں جانے کے بعد جنتیوں کی زبان پر کیا ہوگا، اللہ نے فرمایا فیہا سبحانک اللہم ان کی زبان پر تسبیح اور اللہ کی تعریف کے کلمات ہوں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اول زمرۃ تلج الجنۃ سورۃ علی سورۃ القمر لیلۃ البدر سب سے پہلی جو جماعت جنت میں داخل کی جائے گی، سب سے پہلا گروہ، ان کا جو چہرہ ہوگا وہ 14ویں رات کے چاند کی طرح ہوگا، لیکن آپ نے وضاحت فرمائی لا یبصقون فیہا ان کے چہروں پر کوئی داغ نہیں ہوگا۔ 14ویں رات کا چاند اگر ہوتا ہے تو اس میں داغ ہوتا ہے، لیکن جنت میں سب سے پہلے داخل ہونے والے جو جماعت ہوگی ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی مانند چمکدار ہوں گے، اور ان کے چہروں پر جو ہے کسی قسم کا کوئی داغ دھبا نظر نہیں آئے گا۔ ولا یمتخطون نہ ان کو جو ہے ناک سے گندگی نکلے گی، نیک نہیں بہے گا۔ ولا یتغوطون نہ ان کو پاخانہ آئے گا، نہ پیشاب پاخانہ آئے گا، نہ ان کی ناک سے جو ہے گندگی بہے گی۔ آنیتہم فیہا الذھب
ان کو اللہ تعالیٰ جو برتن عطا کرے گا وہ برتن سونے کے ہوں گے. امشاتہم من الذھب والفضہ، جو بالوں میں کنگھی کرنے کی ہوگی وہ کنگھی جو ہے سونے یا چاندی کی ہوگی جو ان کو عطا کی جائے گی. ومجامرہم الوط ورشہم، اور ان کے پاس جو عود دان ہوگا، خوشبو کے لیے جو عود دان ہوگا وہ عود دان بھی جو ہے اتنا زیادہ بہترین ہوگا کہ اس میں سے جو ہے بہترین خوشبو آئے گی. اور رحشہم المسک، ان کے پسینے سے جو ہے مشک کی خوشبو آئے گی. وَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ زَوْجَتَانِ، اس میں ہر ایک جنتی کو اللہ تعالیٰ 2 بیویاں عطا فرمائے گا. اور وہ کیسی ہوں گی؟ یُرَى مُخُّ سُوقِهُمَا مِنْ وَرَاءِ اللَّحْمِ مِنْ الْحُسْنِ، اتنی زیادہ خوبصورت ہوں گی کہ ان کے اگر آپ پیر کو دیکھو گے، ان کی پنڈلی کو دیکھو گے تو ہڈیوں کے اندر کا گودا نظر آئے گا، اتنی زیادہ خوبصورت حسین و جمیل ہوگی. پھر آپ نے اللہ کے رسول نے آگے فرمایا لاختلاف بینہم، ان کے درمیان میں آپس میں اختلاف نہیں ہوگا، کسی قسم کا اختلاف وہاں پر نہیں پایا جائے گا. ولا تباغض قلوبہم قلب واحد، ان کے دلوں میں نہ دشمنی ہوگی نہ بغض ہوگا، تمام جنتیوں کے دل ایک ہوں گے. یسبحون اللہ بکرۃ وعشیہ، اور جنتی لوگ صبح و شام اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے رہیں گے. اور دوسری روایات میں آتا ہے ان کی تسبیح کیسی ہوگی؟ جیسے ہم آج سانس لیتے ہیں، ہم اگر سانس لیتے ہیں تو کیا سوچ کے لیتے ہیں؟ ابھی سانس لیں گے ابھی چھوڑیں گے، بلا ارادہ انسانوں کو سانس آتی ہے. ہم سوچیں نہ سوچیں، ہم اس طرف توجہ دے نہ دیں، ہمیں مسلسل سانس آتی رہتی ہے، اللہ کا نظام ہے. ایسا ہی معاملہ جنت میں جنتوں کے ساتھ ہوگا کہ ان کی زبانوں سے بلا اختیار اللہ کے تسبیح کے کلمات نکلتے جائیں گے. وہ سوچ کے نہیں پڑھیں گے اب مجھے کلمہ پڑھنا ہے سبحان اللہ الحمدللہ اتنے بار پڑھنا، سوچ کے ارادے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، بلکہ بلا ارادہ ان کی زبان سے کلمات، اللہ کی تسبیح کلمات، اس کی پاکیزگی، اس کی بڑائی نکلتی جائے گی انسان کی سانس کی طرح. اور بعض روایات میں آتا ہے کہ جنت میں جو لوگ داخل کیے جائیں گے وہ سب کے سب جو ہے آدم علیہ السلام کے چہرے کے برابر ہوں گے، یعنی سب کو ان کا چہرہ بھی دیا جائے گا، ان کا لباس، ان کا جو قد ہوگا، ان کی جو ہائٹ ہوگی وہ ہائٹ ان کو دی جائے گی جو کہ 60 ہاتھ ہوگی. 60 ہاتھ جو ہے لمبے ہوں گے. سارے جنتی کا جو ہے چہرہ اور ان کا ہائٹ بالکل یکساں ہوگا آدم علیہ السلام کی طرح. پھر آگے اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کے برائیوں پر، جیسے لوگ جو ہے اگر کسی کو مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے تو وہ لوگ برائی کو مانگنے میں جلد بازی سے کام لیتے ہیں. یعجل اللہ للناس الشر استعجالهم بالخیر، جب ان کو برائی پہنچتی ہے تو وہ لوگ برائی کے معاملے میں جلد بازی سے کام لیتے ہیں اور بد دعائیں دیتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا لا تدعوا علی انفسکم، اے ایمان والو کبھی بھی اپنے آپ کو بد دعا مت دو. غصے میں آ گئے بد دعا دے دی، کبھی جو ہے تکلیف ہو گئی بد دعا دے دی، جیسا کہ لوگ کرتے ہیں. ایسا ہمارے ساتھ ایسا ہو گیا، فلاں آدمی جو ہے یہ ہو جائے، فلاں کو ایسا ہو جائے، اولاد کے تعلق سے بد دعا دیتے ہیں، مال کے بارے میں بد دعا دی جاتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا لا تدعوا علی انفسکم، اپنے آپ کو بد دعا مت دو. ولا تدعوا علی اولادکم، اپنی اولاد کو بد دعا مت دو. اور ولا تدعوا علی خادمکم، اپنے گھر میں کام کرنے والے نوکروں کو، چاکروں کو بد دعا مت دو. ولا تدعوا علی اموالکم، اپنے مال کو بد دعا مت دو. کاروبار کبھی ٹھنڈا پڑ گیا بد دعا نکل جاتی ہے، یہ کیا کاروبار لگا کے بیٹھے ہیں، کام ہی نہیں ہوتا، کچھ پیسہ ہی نہیں آتا. یہ اس طرح کے بد دعا الفاظ کبھی بھی انسان کو نہیں دینا چاہیے. کیوں؟ اس کی وجہ اللہ رسول نے بیان فرمائی لا توافقوا من اللہ تبارک و تعالی ساعتا، اگر اللہ رب العالمین کی طرف سے وہ وقت اگر دعا قبول ہونے کا ہوگا تو تمہاری کی بد دعا جو ہے تم پر ہی لگ جائے گی. اگر تم نے اولاد کے بارے میں بد دعا دی اور اگر وہ وقت دعا قبول ہونے کا رہا ہوگا تو اولاد کے تعلق سے بد دعا لگ جائے گی اور ان کو نقصان پہنچے گا. ایسا ہی معاملہ اپنی جان کا بھی ہے، اپنے مال کا بھی ہے، اپنے خادموں کا بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا ذکر فرمایا اگر لوگوں کو ان کی جلد بازی کے حساب سے اللہ کے فیصلے آتے تو لوگوں کے لیے بڑا نقصان ہو جاتا. پھر آگے اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانُ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ قَاعِدًا أَوْ قَائِمًا، جب کسی انسان کو جو ہے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ تکلیف کے وقت جو ہے اٹھتے وقت، بیٹھتے وقت، لیٹتے وقت جو ہے اللہ کو یاد کرتا ہے، اور جب مصیبت ٹل جاتی ہے تو اللہ کو بھول جاتا ہے، اللہ کو فراموش کر بیٹھتا ہے. اور آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا هُوَ الَّذِي يُسَيِّرُكُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ حَتَّى إِذَا كُنتُمْ فِي الْفُلْكِ، وہی ذات ہے جو تمہیں خشکی کے اندر بھی اور سمندر میں بھی بچاتا ہے. ہر مشکل سے بچانے والی ذات
ہر پریشانی سے بچانے والی ذات نجات دینے والی ذات اللہ رب العالمین ہی کی ہے۔ اس آیت کریمہ کے تعلق سے جو واقعہ بیان کیا جاتا ہے فتح مکہ کے بعد، جب فتح مکہ کا موقع پیش آیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ مکہ کے اندر جتنے لوگ ہیں جو کافر ہیں، مشرک ہیں، تمام کو آزاد کیا جاتا ہے سوائے 4 مردوں کے اور 4 عورتوں کے۔ اللہ کے نبی نے نام لے کے بیان کیا ہے، 4 عورت اور 4 آدمی ایسے ہیں ان کو تم جہاں کہیں بھی دیکھو قتل کر دو، اگرچہ کہ وہ کعبے کے اندر چھپ جائیں، کعبے کے غلاف میں چھپ جائیں، تب بھی انہیں پکڑو اور قتل کرو۔ ان 4 مردوں میں ایک نام اکرمہ بن ابی جہل کا بھی تھا، ابو جہل کا جو بیٹا تھا اکرمہ، اس کا بھی نام تھا کہ اگر یہ 4 لوگ مکہ کے اندر کہیں پر نظر آ جائیں ان کو پکڑو اور قتل کر دو۔ لہٰذا جو 3 لوگ تھے جن کے نام آتے ہیں حدیث کے اندر، ان تینوں کو صحابہ کرام نے پکڑا۔ ایک آدمی کعبے کے غلاف میں چھپ گیا تھا، اسے وہاں سے نکال کر قتل کر دیا گیا۔ ایک دوسرا آدمی بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، اسے پکڑا گیا، اسے بھی قتل کر دیا گیا۔ اکرمہ جو تھے وہ مکہ سے فوری وہاں سے بھاگ کھڑے ہو گئے اور ساحل پر پہنچ گئے، جہاں پر کشتی جو ہے موجود تھی، ایک سوار، وہاں پر وہ چڑھے اور اس کشتی میں سوار ہو کر جو ہے نکل پڑے وہاں سے بھاگنے کے لیے، نجات پانے کے لیے اور موت سے بچنے کے لیے۔ جیسے کشتی میں سوار ہوئے، کشتی میں طوفان آ گیا اور کشتی جو ہے ڈگمگانے لگی۔ اب ایسا قریب تھا کہ کشتی ڈوب جائے۔ اس کشتی میں موجود ملا نے، جسے ملا کہا جاتا ہے، کشتی چلانے والے کو جو ہے ملا یا ملا کہا جاتا ہے، اس نے اعلان کیا اگر تمہیں اس کشتی کے عذاب سے یا طوفان سے بچنا ہے تو تم خالص اللہ کو یاد کرو، اللہ کے علاوہ تمہیں کوئی بچا نہیں سکتا۔ کشتی کے اندر اللہ کو پکارو، اللہ کو یاد کرو تو اللہ تمہیں نجات دے دے گا۔ اکرمہ کہتے ہیں کہ جب کشتی میں ہوتے ہیں تو اللہ کو یاد کرتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کشتی میں ہونے کے باوجود بچاتا ہے تو ظاہر بات ہے دنیا کے اندر بھی، زمین پر بھی بچانے والی ذات اللہ تعالیٰ کی ہے۔ یہ بات میرے ذہن میں بیٹھ گئی اور میں نے یہ دعا کی اگر میں یہاں سے زندہ بچ گیا، اگر آج کشتی سلامت رہی اور میں زندہ بچ گیا تو سیدھا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں جاؤں گا اور ایمان قبول کر لوں گا۔ لہٰذا اللہ کے نبی نے فرمایا، حدیث میں یہ بات ملتی ہے کہ وہ کشتی سے بچ گئے، نجات پا گئے، سیدھا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے، انہوں نے ایمان قبول کر لیا۔ حالانکہ یہ وہ آدمی تھے جو اپنے باپ ابو جہل کے ساتھ مل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ تکلیف دیا کرتے تھے، اور انہوں نے جو ہے 2 عورتیں رکھی تھی، خاص طور پر 2 لونڈیاں انہوں نے خریدی تھی۔ ان کا کام یہی تھا کہ اللہ کے نبی کی برائی بیان کرنا، اللہ کے نبی کے تعلق سے غلط باتیں بیان کرتے رہنا، نعت گانا اور ان کے تعلق سے اشعار پڑھنا، ان عورتوں کا کام ہی یہی تھا۔ اتنا زیادہ ایمان کے تعلق سے، مسلمانوں کے تعلق سے ان کے دلوں میں جو ہے نفرت تھی۔ لیکن جب یہ بات ان کے ذہن میں آ گئی کہ کشتی میں بچانے والے ذات، سمندر میں نجات دینے والے ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، تو کیوں نہ ہم دنیا میں اللہ کو پکاریں اور زمین پر بھی اللہ تعالیٰ پر جو ہے ایمان لائیں۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے اور ایمان قبول کر لیا اور مسلمان ہو گئے۔ پھر آگے اللہ رب العالمین نے جو ہے مشرکین سے مختلف قسم کے سوالات کیے، اللہ تعالیٰ نے تفصیل سے اس کا ذکر کیا۔ اللہ نے سوال کیا ان لوگوں سے، قل اے نبی آپ ان لوگوں سے پوچھئے، من یرزقکم من السماء والارض، زمین و آسمان سے روزیاں تمہیں کون دیتا ہے؟ ان لوگوں سے آپ سوال کریں، مشرکین سے، کافروں سے، کہ زمین و آسمان سے روزیوں کا دینے والا کون ہے؟ یہ پہلا سوال۔ دوسرا سوال کیا گیا، امن یملک السمع والبصر والابصار، تمہارے آنکھوں کی بینائی دینے والے ذات کس کی ہے؟ تمہارے کان میں قوت سماعت دینے والے ذات کس کی ہے؟ ان تمام چیزوں پہ کس کا اختیار ہے؟ تیسرا سوال کیا گیا، یخرج الحی من المیت، زندوں کو مردہ کرنے والا کون ہے اور مردوں کو زندہ کرنے والے ذات کس کی ہے؟ اور چوتھا سوال یہ کیا گیا کہ دنیا میں تمام امور کو انجام دینے والے ذات کس کی ہے؟ اللہ نے خود اس کا جواب دیا اور کہا فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، اگر تم مشرکوں سے یہ سوال کرو گے تو البتہ وہ ضرور کہیں گے کہ اللہ ہے، زندگی دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، موت دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، روزیوں کا دینے والا اللہ تعالیٰ ہے، تمام اختیارات کا مالک اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے خود سوال بھی کروایا اور خود ان کے جوابات اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائے۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، خبردار ہو جاؤ جو اللہ کے ولی ہیں، جو اللہ کے دوست ہیں، ان پر کسی قسم کا کوئی خوف نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ لوگ غمگین ہونے والے ہیں۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان والے ہوں گے اور تقوی اختیار کرنے والے ہوں گے۔ پھر اللہ رب العالمین نے آگے جو ہے یونس علیہ السلام کا واقعہ مختصر بیان کیا کہ
کہ یونس علیہ السلام نے اپنی قوم کے سامنے اللہ کی دعوت کو پیش کیا. جب قوم یونس علیہ السلام جو ہے ان کی بات کو نہیں مانا اور ان کی بات کا انکار کیا تو وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر بستی کو چھوڑ کر چلے گئے. قوم کے لوگوں نے اللہ کے رسول کی بات کو نہیں مانا تو غصہ آیا اور اپنے قوم کے تعلق سے یہ کہا ان کے سامنے اب تمہارے اوپر فلاں فلاں دن اللہ کا عذاب آنے والا ہے، یہ کہا اور بستی چھوڑ کر چلے گئے. لہذا جانے کے بعد ہوا یہ کہ قوم کے لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے درمیان سے یونس علیہ السلام چلے گئے ہیں اور بد دعا دی ہے اور عذاب کی دھمکی دے کر گئے ہیں. لہذا اس قوم کے تمام لوگ، اس میں مرد بھی تھے، عورتیں بھی تھے، بچے بھی تھے، تمام کے تمام قوم کے لوگ جو ہے ایک میدان میں جمع ہوئے، اللہ سے دعائیں کرنے لگے، استغفار کرنے لگے، توبہ کرنے لگے، یہاں تک کہ جو ہے ان پہ عذابات کے جو بادل تھے وہ آ چکے تھے. عذاب کا جو بادل تھا وہ آ چکا تھا. انہوں نے اللہ سے دعا کی، توبہ کی، استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے عذاب کو ہٹا دیا اور ان سے عذاب کو جو ہے نکال دیا گیا. ادھر یونس علیہ السلام جو ہے اپنی قوم کے تعلق سے لوگوں سے پوچھتے جا رہے ہیں میری قوم پہ کیا اللہ کا عذاب آ گیا؟ کیا میری قوم کے لوگوں پہ اللہ کا عذاب آ گیا؟ قوم کے تعلق سے لوگ ان کو بتا رہے ہیں کہ اللہ کا جو عذاب تھا وہ تمہاری قوم پر نہیں آیا. لہذا یہ پریشان ہوئے اور اپنی قوم کے پاس دوبارہ جانا مناسب نہیں سمجھا. اللہ نے ان کا یہاں پر مختصر ذکر فرمایا ہے. پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اگر کسی کو نقصان پہنچانا چاہے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، اور جس کو اللہ تعالیٰ فائدہ پہنچانا چاہے اس کو نقصان دنیا میں کوئی بھی نہیں پہنچا سکتا. اس کے بعد سورہ ہود کی تلاوت کی جاتی ہے. سورہ ہود کے تعلق سے حدیث میں آتا ہے ایک مرتبہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے سوال کیا اے رسول اللہ قد شبتا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بوڑھے ہو چکے ہیں. آپ نے فرمایا شبتنی ہود، مجھے جو ہے سورہ ہود نے، سورہ واقعہ نے، سورہ مرسلات نے اور سورہ نبا نے اور سورہ تکویر نے بوڑھا کر دیا ہے. یہ جو تمام صورتیں ہیں اس میں اللہ رب العالمین نے قیامت کے حالات بیان کیے ہیں. تو قیامت کے جو اللہ نے حالات بیان کیے ہیں ان حالات کو سن کر جو ہے میرے جسم کے اندر بڑھاپا آ گیا ہے. اللہ کے نبی نے اس کو ایسا جواب دیا. پھر آگے اللہ رب العالمین نے 11ویں پارے کے آخر میں فرمایا کہ تم لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کے تعلق سے حیا کرتے ہو اور اپنے لباس کو ڈبل ڈبل پہنتے ہو. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اللہ رب العالمین کے اس کے حیا کرنے کے لیے اور اس کے جو ہے لباس کو چھپانے کے لیے اپنے سینوں کو دوہرا کیے ہوئے رہتے ہو. یہ بات یاد رکھو کہ اپنے جسم پر کپڑے رکھیں یا اپنے جسم پر کپڑے نہ رکھیں، اللہ تمام چیزوں کو جاننے والا ہے. جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم جو ہے ظاہر کرتے ہو، اللہ تعالیٰ دلوں کی باتوں کو بھی جاننے والا ہے. اس سلسلے میں حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ جب مسلمانوں نے جو ہے ایمان قبول کیا تو ان کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے بھی شرم کرنے لگے. یعنی ضرورت کو جانا ہے، بیت الخلاء جانا ہے، وہاں پر بھی پردے کا اہتمام کرنے لگے. اپنے کپڑوں کو نکالنا مناسب نہیں سمجھا. بیوی سے ملنا ہے وہاں پر بھی احترام کرنے لگے. حیا کا جو ہے پہلو وہ لوگوں کے پاس زیادہ آ گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کا جواب دیا اور کہا کہ تم اللہ سے کتنا بھی چھپا لو، اللہ تعالیٰ تمہارے ظاہر کو بھی جاننے والا ہے اور تمہارے باطن کو بھی اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے. تو ان آیات کے ساتھ 11ویں پارے کا خلاصہ پائے تکمیل تک پہنچا. اللہ سے دعا ہے اللہ رب العالمین جو کچھ بھی کہا جاتا ہے اور سنا جاتا ہے ان کہی اور سنی باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ رب العالمین جو ہے ہمارے لیے قرآن مجید کی تعلیمات کو سرمایہ آخرت بنا دے. اور اے اللہ ہم میں جو مسلمان بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. جن جن مسلمان بھائیوں نے بہنوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے اللہ تعالیٰ ان تمام کے جائز تمناؤں کو پورا فرما دے، انہیں بیماریوں سے نجات عطا فرما دے. آمین. واقول قولی ھذا استغفر اللہ ولکم وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.